ویلکم بیک ٹو نور سحر. اور میں اگر کوشچن اپنا دہرا دوں تاکہ یاد دہانی ہو جائے ہمارے ویورز کو بھی. جی ویورز, ہمارا آج کا جو منتخب جواب آپ کو دینا ہے اس کا سوال یہ ہے, چاند دیکھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ آپشن سے پہلا آپشن ہے اے اللہ اس چاند کو امن و سلامتی والا بنا دے. دوسرا آپشن ہے اے اللہ ہم پر یہ چاند امن, ایمان, سلامتی, سلام اور اس کی توفیق کے ساتھ طلوع فرما جو تجھ کو پسند ہو. آپشن 3 ہے ہمارے پاس اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے روشن چاند کا گہوارہ بنا دے اور تو مجھ سے راضی ہو جا. اور اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہم آپ کو پروگرام کے لاسٹ میں بتائیں گے. اظہر, آپ کے پاس جو حضرت علی کا کال ہے اگر آپ وہ بتا دیں ناظرین کو. جی ناظرین کرام, حضرت علی کا ایک قول میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا, لیکن سونیا اس سے پہلے کہ ہم حضرت علی کا قول اپنے ناظرین تک پہنچائیں میں یہ چاہوں گا کہ حضرت صاحب تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ, تو حضرت صاحب سے بھی ہم گفتگو فرمائیں گے اور ان کے بچپن کے حوالے سے بھی کہ نعت خوانی کی طرف کس طرح سے آئے. لیکن ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نعت خواں محمد انس رضا قادری. جی انس, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج جو نعت آپ ہمیں سنا رہے ہیں, نعتیہ کلام, وہ کس کا لکھا ہوا ہے اور آپ یہ جو نعت خوانی کا آپ کا جو شعبہ ہے اس میں کب سے ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہت خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں, میرے الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. الحمدللہ میرا نعت خوانی کا سلسلہ اسکول کے ٹائم سے شروع کر دیا تھا. الحمدللہ میں نے اسکول جب 5 کلاس سے اسٹارٹ کرا, الحمدللہ انٹر ہو گیا کمپلیٹ. اب انشاءاللہ BBA چل رہا ہے ماشاءاللہ سے. ابھی تک انشاءاللہ ماشاءاللہ سے میرا پروسیس میں, ابھی تک میرے نعت خوانی کنٹینیو ہے ماشاءاللہ سے. مجھے تقریباً 4 سال چینلز پہ الحمدللہ ہو گئے الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ. اچھا پلیز نعتیہ, ہم چاہتے ہیں کہ نعتیہ کلام ہم تک پہنچائیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نام کیسے کھینچوں, میں مدینے کی جانب نام کیسے کھینچوں. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں. ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو, موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو, موت کیا زندگی کی بھی پرواہ
زمانہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں دو چشم نام التجا ہے میری، ہاں دو چشم نام التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سونیا کیسا محسوس ہوا، کیسی کیفیت آپ نے محسوس کی ہے؟ جی بہت اچھا لگا نا؟ تک میری تازگی ہو گئی، اور ان کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز ہے ان کی، اور سما باندھی ہے انہوں نے۔ اور آپ ہم تھوڑے سے چٹ چیٹ کر لیں، تھوڑا سا ماحول کو لائیو کر لیں۔ اصل بتائیے آپ کے بچپن میں آپ کے رمضان کیسے گزرے؟ میری بچپن کی جو رمضان تھے ان کی تو بات ہی بالکل الگ تھی ناظرین کرام، بہت مزہ آتا تھا، اور سحری میں سب بیدار ہو جائے کرتے تھے، اور ہم چھوٹے چھوٹے سے ہوا کرتے تھے، لیکن پوری کوشش اور ذوق و شوق کے ساتھ روزہ رکھنے کے آرزومند ہوتے تھے، اور ہمارے جو بڑے ہیں یہ کہا کرتے تھے کہ ایک داڑھ کا روزہ رکھ لو، ایک داڑھ کا، کیونکہ ہم اس عمر میں تو تھے نہیں ناظرین کرام کے روزہ رکھ سکتے۔ یہ ایک داڑھ کا روزہ کیا تھا؟ پہلے مجھے یہ تو تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ بس وہ بچپن میں والدین کہا کرتے تھے صرف ترغیب دینے کے لیے، کہ وہ شاید اس طرح سے کہ ایک اس داڑھ کا روزہ رکھ لیا تو اس داڑھ سے آپ کھا سکتے ہیں، صرف ترغیب دینے کے لیے۔ آپ بتائیے آپ کے بچپن کے روزے کیسے ہوا کرتے تھے؟ میں تھوڑی سی تھی، مجھے اٹھنے میں بہت مشکل ہوتی تھی، تو میں بولتی تھی ماما مجھے روزہ نہیں رکھنا، جھوٹ بول دیتی تھی، جو کہ بہت غلط ہے۔ اب سوچتی کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، صرف اس لیے کہ مجھے اٹھ کر سحری نہ کرنی پڑے۔ صبح اٹھ کے بول دیتی تھی ماما میرا تو روزہ ہے، تو مجھے ڈانٹ بہت پڑتی تھی مجھے۔ اچھا سونیا، ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ناظرین کرام، آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے ایک سیگمنٹ کی جانب۔ ذہنی صحت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور ذہنی صحت کے حوالے سے ہمارا سیگمنٹ ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، اور مشیری حسین صاحب بہت اچھے انداز میں ایکسپلینیشن دیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے سیگمنٹ کی جانب۔ السلام علیکم، میں ہوں مشیر حسین، میں ایک ٹائی چی ٹرینر ہوں۔ یوگا اور مارشل آرٹس میری فیلڈ ہے، along with clinical psychology and alternative healing۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور سحر، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے مینٹل ہیلتھ، اور آج کا ٹاپک ہے سکون۔ اب ایک بات بتائیں، سکون کیا دنیا کی سب سے قیمتی چیز نہیں ہے جس کے پیچھے سب بھاگ رہے ہیں، جس کو خوب سے خوب تر کا نام کبھی دیا گیا؟ لیکن اینڈ رزلٹ جو ہے وہ سب کا یہی ہے، ڈیسٹینیشن، کہ ہم سکون حاصل کریں۔ اب یہ سکون ملتا کہاں ہے، کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ اور رمضان میں کیا سکون مل سکتا ہے؟ بالکل مل سکتا ہے۔ کیا سونے سے سکون ملتا ہے، یا جاگنے سے رات کو سکون ملتا ہے؟ یہ سکون ہے کیا چیز؟ سب سے پہلے ہم اس باؤنڈری کو ڈرا کریں
کہ یہ سکون کیا ہے اور کیوں ملتا ہے. میں اپنی اس بک کا ریفرنس دوں کہ اس میں بھی میں نے سکون کی بات کی اور فکشن میں اس کو امبیڈ کیا, اور ایک چیپٹر میں نے لکھا کہ سکون جو ہے وہ اس وقت ملتا ہے جب ہم اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. یہ میں نے حدیث قدسی سے ریفر کیا کہ تبھی آپ کو سکون مل سکتا ہے کہ جب ہم وہ چاہیں جو رب ہم سے چاہتا ہے. تو پھر جو ہے بقول حدیث قدسی کہ ہمیں وہ بھی مل جائے گا جو ہم چاہتے ہیں, ہماری خواہش جو ہے وہ بھی مل جائے گی, کیونکہ ہم نے وہ خواہش پوری کرنے کی کوشش کی جو رب ہم سے چاہتا ہے. دین کی ضرورت کیا ہے؟ دین کی ہماری زندگی میں ضرورت یہ ہے کہ ہم انسان بنیں. سب سے پہلے دیکھیں دنیا کے جتنے ادیان ہیں, جتنے سکولز آف تھاٹس ہیں, ان کی بیسس جو ہیں وہ دو چیزیں ہی ہیں, لو اینڈ ہیومینٹی, محبت اور انسانیت. تو جب ہم خود انسان نہیں تو سکون کیسے ملے گا؟ سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ آر وی اے گڈ پرسن, کیا ہم ایک اچھے انسان ہیں؟ دیکھیں اسکول کے زمانے میں یہ حدیث پڑھی تھی اور آج تک یاد ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. کیا ہو رہا ہے ایسے؟ اور رمضان میں تو یہ حدیث کو کئی بار جو ہے وہ اس کے رولز کو بریک کیا جاتا ہے کہ نہ ہمارے ہاتھوں سے کوئی محفوظ رہتا ہے اور زبان سے تو جو ہے وہ ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ کسی کو ہرٹ کرتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ سائیکالوجی اور احادیث اور دین کے حساب سے کہ زبان کی جو کاٹ ہے وہ فزیکل اسالٹ سے بھی کبھی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ اس سے دل دکھتا ہے, اور اگر کسی کا دل ٹوٹ گیا تو پھر تو سب چیز بکھر جائے گی, آپ کے سارے اعمال, آپ کی ساری نیکیاں, آپ کا روزہ, رمضان, قرب الہی نہیں مل سکتا آپ کو. تو اس کا مطلب آپ کا وہ سکون بھی چلا گیا. تو اب اگر آپ کو سکون چاہیے تو ہر اس چیز کو جو نہیں کرنی وہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ اس کو اسلام نے اور قرآن نے سمپل لفظوں میں کہا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اور صحیح اور غلط بتانے کے لیے وقتاً فوقتاً میسنجرز جو ہے وہ خدا کے آئے, بھیجے گئے کہ سمجھو زندگی کو گزارنا کیسے ہے. میری کتابوں کا سبجیکٹ بھی جو ہے اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ میری کتابوں کا سبجیکٹ کیا ہے, تو میرا جواب یہی ہوتا ہے زندگی. اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے تو وہ ہے انسان. تو یہ دو چیزیں اگر ہم سمجھ گئے کہ انسان اور زندگی ہیں کیا اور ہم نے زندگی گزارنی کیسے ہے, انسانیت کیا ہے, تبھی ہمیں سکون مل سکے گا. ویری سوری ٹو سے دنیا کا یہ مس کنسیپشن ہے کہ پیسے سے سکون ملتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو امیر لوگ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتے؟ سکون جو ہے وہ قلب کا سکون, یہ قلب ہے کیا اور اس میں رہتا کون ہے. ایک بڑا اچھا شعر یاد آ گیا, اجازت ہو تو سنا دوں. مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا, ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے. یہ اسی سکون کی بات ہو رہی ہے کہ آپ جب تک, بات وہی آ گئی نا رمضان کی, کہ جب تک آپ نے کسی کا درد محسوس نہیں کیا آپ اسے ہیلپ کیسے کریں گے؟ آپ کو سکون نہیں ملے گا. آپ نے لائف از ناٹ افیئر ود اے فرینڈ. آپ کو ہر حال میں جو ہے وہ سکون اطمینان کی حالت میں رہنا ہے. دیکھیں کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے, جس کو عام انگلش میں بھی کہتے ہیں سم ڈیز آر گڈ اینڈ سم ڈیز آر ناٹ سو گڈ. تو پھر کیا کریں؟ لیکن اطمینان, سکون ایک ایسی چیز ہے جو مومن کا اثاثہ ہے, چاہے وہ خوش ہو نہ ہو لیکن اطمینان کی حالت میں ہو, اس کیفیت میں رہے. جیسے میں نے اپنے پچھلے سیگمنٹ میں بھی کہا تھا کہ کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم اس روزے کی اسپرٹ کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. تو اسی طرح اگر ہم اس چیز کو اپنی لائف کی ایک پریکٹس بنا لیں کہ بھائی ہم کوشش یہ کریں گے کہ جیسے بھی حالات ہوں ان حالات میں ہم اطمینان کی حالت میں رہیں, سکون میں رہیں,
وہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اللہ کی رضا پر راضی ہوں. کیونکہ دیکھیں نا, کوئی بھی, اب جیسے ہم بیمار ہو گئے تو یہ بیماری بھی جو ہے اس کے پیچھے ہو سکتا ہے there is a blessing in disguise, کہ اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے. اور احادیث کے مطابق بیماری بھی جو ہے وہ آپ کے لیے کچھ, جیسے آپ کے گناہ کم ہو گئے. ٹھیک, تو اب ہم چاہتے کیا ہیں؟ سب سے پہلا کویسچن یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اگر سکون حاصل کرنا کسی اور کی دل آزاری کر کے ہے تو اس کا رزلٹ خراب ہوگا, ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ کو سکون نہیں ملے گا جسٹ فار یور کمفرٹ یو ہرٹ somebody else, یہ نہیں ہو سکتا. آپ اپنے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ دوسروں کے لیے سوچیں, ہے نا. کبھی کبھی انسان کو اپنے آپ کو پیچھے رکھنا پڑتا ہے کہ نہیں, میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو there is no better feeling کہ آپ نے تھوڑی سی آپ کو تکلیف ہوئی لیکن آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. تو اب کتنی عجیب بات ہے کہ بظاہر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن آپ کی وجہ سے کسی کو سکون ملا, کسی کو خوشی ملی, تو اس سے بڑی سیٹسفیکشن کی فیلنگ نہیں ہو سکتی. اٹس لائک اے پیراڈاکس, لیکن یہ ایسا نہیں ہے. اٹس ویری سمپل. پھر سے اس کو دیکھتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیں, آپ نے خود تکلیف اٹھائی کسی کو خوشی دینے کے لیے, لیکن سکون آپ کو ملا, کتنی اچھی بات ہے. اور رب راضی ہوا, وہ تو ایک الگ اس کا اجر ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ ہم نیکی کیوں کریں. کیا جنت کی لالچ میں نیکی کریں؟ نہیں, ہم نیکی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. رمضان کا بھی یہی سینٹرل آئیڈیا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, سب چیزیں ہم خدا کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, رائٹ. تو اب جو ہے وہ سکون جو ہے وہ آپ کو ملے گا ہی ملے گا, بیکاز اللہ آپ سے اگر راضی ہے. تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں ہمیں کیسے پتا کہ خدا ہم سے راضی ہے یا نہیں. تو وہ جو آپ کے اندر سکون ہے وہی اس کی سرٹیفیکیشن ہے کہ خدا آپ سے راضی ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, انشاءاللہ پھر ملیں گے. خدا حافظ. ویلکم بیک. اور ویلکم بیک میں نے اس لیے کہا کہ آپ سیگمنٹ دیکھ رہے تھے مشیر حسین صاحب کا سکون کے حوالے سے. اور سونیا, سکون زندگی میں کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اسے زندگی میں سکون مل جائے. اور مشیر حسین صاحب کا یہ جو سیگمنٹ ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, ناظرین کرام, اس کا اتنا بہترین سونیا, اتنا زبردست فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے اور بہت زیادہ تعریفی کلمات سے نوازا جا رہا ہے. اور بلا شبہ مشیر حسین صاحب نے اپنے سیگمنٹ میں جو کہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہے, انہوں نے واقعی بہت ہی پیاری گفتگو فرمائی ہے جو ہماری ذہنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ ہمارے لیے مفید ہے. جی بالکل اظہر, کیونکہ آج کل حالات ایسے چل رہے ہیں کہ ہر کوئی سٹریس میں ہے اور مینٹل ایشوز تو ہر ایک کے ساتھ ہے. جی بالکل, آپ نے بڑے غور سے دیکھا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے. جی نہیں, وہ آپ ویسے فیل کر رہے ہیں. تو سکون جو ہے وہ کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے, اس کا میرے خیال میں سب سے بہترین حل تو ہے کہ آپ اپنے مذہب کی طرف آئیں, دین اسلام کی طرف آئیں. بالکل اپنی عبادات میں ہمیں بہت سکون ملتا ہے. پھر دوسروں کی ہیلپ کر کے, جیسے ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے, اگر انسانیت ہم میں ہے, ہم ایک انسان دوسرے انسان کی کسی طرح سے بھی ہیلپ کر رہا ہے تو اس سے بھی اس کو سکون ملتا ہے. اور باقی ساری ٹپس جو ہیں وہ آپ کو ڈاکٹر صاحب نے تو دے ہی دی ہیں. اچھا سونیا, یہ بات بھی ایک حقیقت سی معلوم ہوتی ہے اور بلا شبہ ہے کہ آپ اپنے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن جب ہم ناظرین کرام دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ایک ابدی سکون محسوس ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے نا, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ہمارے ساتھ قاری مصدق الامین صاحب تشریف فرما ہیں. اور ناظرین کرام, قاری صاحب سے ہم نے نہ صرف تلاوت قرآن پاک سنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ قاری صاحب جب اذان دیتے ہیں تو اس کا ایک اپنا انداز ہوا کرتا ہے. تو قاری مصدق الامین صاحب سے ہم چاہیں گے کہ کچھ گفتگو ہو جائے. قاری صاحب ذرا توجہ فرمائیے گا. قاری صاحب توجہ فرمائیے گا. قاری صاحب, جی قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بچپن سے ہی آپ کو یہ لگاؤ تھا اذان کے حوالے سے, اور یہ جو تلاوت قرآن پاک ہے, کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کھلاڑی بن جاتا ہے, کوئی اداکار بن جاتا ہے, مختلف شعبے ہیں, لیکن دین کی طرف آنے کا رجحان کیسے پیدا ہوا آپ میں؟ ماشاءاللہ, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں, جو بھی چیز ہے وہ شوق اور ذوق سے حاصل ہوتی ہے.
چونکہ قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے مجھے ایک اپنا بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے. جی قاری سید صداقت علی ہمارے پاکستان کے مایہ قاری ہیں. میں انہیں بچپن میں سنا کرتا تھا. ایک پروگرام آتا تھا القرآن کے نام سے, تو میں ان کی نقل بھی کیا کرتا تھا. اور یہ نقل کرنے کے حوالے سے یہ بطور استہزاء نہیں بلکہ بطور صلاحیت اور شوق ذوق کے حوالے سے. ویسے تو شریعت نے ایک دوسرے کی نقل اتارنے سے منع فرمایا ہے جو اس کی استہزاء میں آ جاتا ہے, لیکن قرآن کریم کے بارے میں شریعت کا یہ حکم ہے اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها وإياكم ولحون آل الفسق والکبائر, کہ قرآن کریم کو اہل عرب کے لہجے میں پڑھا جائے اور فسق اور کبائر سے بچا جائے. فسق اور کبائر ایسے لہجے ہوتے ہیں جو مجہول قسم کے لہجے ہوتے ہیں جن کے اندر لہجہ عربی نہیں ہوتا. تو قرآن کریم چونکہ میں بچپن سے سنا کرتا تھا اور اسے پڑھا کرتا تھا جی, اور والدین کی طرف سے بھی نصیحت تھی, اور چونکہ میرے لیے جو آئیڈیل ہے وہ امام الحرمین ہے. ابھی بھی میں تراویح کا انداز اسی انداز میں پڑھاتا ہوں. میں 2-4 آپ کو پڑھ کر بھی سناؤں گا. جی جب میں نے مکہ المکرمہ کی تراویح دیکھی اور اسی طریقے سے مدینہ المنورہ کی تراویح دیکھی تو میرے دل میں بھی یہ خواہش ظاہر ہوئی کہ میں اسی انداز میں الحمدللہ پہلا مصلی میں نے اپنی زندگی میں 12 سال کی عمر میں پڑھا ہے. ماشاءاللہ, اللہ رب العالمین سے قبول و مقبول فرمائے. جی, اور یہ خصوصاً اس میں ہمارے والد محترم رحمہ اللہ تعالی محمد امین اور ہماری والدہ محترمہ جو کہ قرآن کی حافظ بھی تھی اور ان کی خاص نصیحت تھی, تو ان کا بڑا کردار ہے اور میرا شوق بھی اس میں شامل ہے. تو امام الحرمین امام کعبہ عبد الرحمن السدیس کو جب میں نے سنا, عبد الرحمن الشریم حفظہ اللہ تعالی کو سنا, اس کے علاوہ ابھی بھی جو امام کعبہ وہاں پر موجود ہیں الشیخ ماہر المحقلی, اسی انداز میں تراویح قرآن پڑھاتا ہوں. تو میں انشاءاللہ 2-4 انداز آپ کو سناتا ہوں. امام کعبہ الشیخ عبد الرحمن الشریم حفظہ اللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. اس کے بعد الشیخ ماہر المحقلی. اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. امام کعبہ الشیخ بندر بلیلہ حفظہ اللہ تعالی ان کے انداز. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان جو اللہ، سبحان اللہ۔ تکبیرات کے بعد آخر میں اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی سحری نشریات نور سحر۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں جس کا نام ہے نور سحر، اور اب وقت ہوا جاتا ہے ہمارے سیگمنٹ ڈاکٹرز اوپینین کا، جس میں ڈاکٹر شبانہ ناز اپنے مفید مشورے صحت عامہ پر دے رہی ہیں، جس کا ہمیں بہت ہی اچھا فیڈ بیک ملا ہے کل جب ہمارا یہ پروگرام آن ایئر ہوا۔ اور یہ جو ہے ڈاکٹر شبانہ ناز اس وقت پاکستان کے تمام بڑے ٹی وی چینلز پر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ڈاکٹرز اوپینین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نور سحر ٹرانسمیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں سیگمنٹ ڈاکٹرز اوپینین، اور میں ہوں ڈاکٹر شبانہ ناز۔ جیسے کہ آپ پچھلے سیگمنٹ میں دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے آپ کو کچھ احتیاطیں بتائیں۔ آئی ہوپ کہ اپنے رمضان میں احتیاط پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہوگا اور آپ کا پہلا روزہ اچھا گزرا ہوگا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کون کون سے ایسے ڈرنکس ہیں جو ہیلدی ڈرنکس ہیں۔ کھجور کا تو میں نے آپ کو بتا چکی ہوں۔ آج ہم بتائیں گے وائٹامن سی کے بارے میں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ ہے کہ ہم لال شربت بہت زیادہ پیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ لال شربت جو ہے اس میں کتنی کیلریز ہوتی ہیں، 120 کیلریز آپ کے ایک گلاس میں ہوتی ہیں۔ اگر کم سے کم آپ 2 گلاس پیتے ہیں تو آپ سوچئے اس کو ڈبل کر لیجئے۔ تو جو لوگ بارڈر لائن پہ ہیں شوگر کی، ان کی شوگر کہاں پہنچے گی 30 روزوں میں؟ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ہائپر گلائسیمیا ہو سکتا ہے، شوگر لیول آپ کا زیادہ ہو سکتا ہے، جو کہ آپ کے روزے میں آپ کو تکلیف کا باعث بنے گا۔ تو کوشش کریں ہم ایسی چیز لیں جس میں ہمیں کوئی خطرہ نہ ہو، بلکہ ہمیں صحت بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہو۔ آج ہم بات کرتے ہیں وائٹامن سی کی۔ وائٹامن سی جو تمام سٹرس فروٹس میں موجود ہوتا ہے، اور تمام سٹرس فروٹس آپ یہ دیکھیں جو آج کل جو مہنگائی کا دور ہے، اس دور میں ہم بڑی تعداد میں کوئی مہنگے فروٹس نہیں لے سکتے۔ وائٹامن سی جو ہے بڑی تعداد میں آپ کو سٹرس فروٹ جیسے لیمن میں آپ کو مل جائے گا، کینو میں آپ کو مل جائے گا، موسمی میں مل جائے گا، گریپ فروٹ میں مل جائے گا، پپایا آپ کو پپیتے میں مل جائے گا۔ تو یہ کچھ ایسے فروٹس ہیں جن کے اندر وٹامن سی موجود ہوتا ہے، اور بڑے ایزیلی آپ اس کے سلش بنا سکتے ہیں۔ ورنہ لیمو پانی جو ہے وہ ہمارا ایک ٹرینڈ ہے، اور لوگ کیا بڑے بوڑھے بچے جو ہیں وہ سب بڑے شوق سے جو ہے وہ لیمو پانی پیتے ہیں۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی کیا افادیت ہے۔ دیکھیں، اگر ہم بجائے اس کے کہ رنگ برنگے شربت پئیں، اگر ہم نیمبو پانی لیتے ہیں یا لیمن اس میں اسکویز کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم نے شوگر ایڈ کر لی، اگر آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے تو تھوڑا سا آپ اس میں سالٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ وٹامن سی وہ نیوٹریشن ہے، وہ وائٹامن ہے جو ہماری باڈی کی ریپیئرنگ کرتا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں ہماری باڈی کو ریپیئرنگ کا پورا ٹائم ملتا ہے، کیونکہ 16 سے 18 گھنٹے ہمارے تمام سسٹم ریلیکس ہوتے ہیں، جیسے ہمارا GIT سسٹم، ہمارا میدا کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوتا، اور آرام سے ہمارا میدا جو ہے ریلیکس ہوتا ہے، اور اس کو ریپیئرنگ کا ٹائم ملتا ہے۔ تو وائٹامن سی بہت ضروری ہوتا ہے ہماری باڈی میں ریپیئرنگ کے لیے۔ ریپیئرنگ میں جیسے ہمارے سسٹم میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اور ہماری باڈی کی گروتھ کے لیے، گروتھ اس طرح سے کہ ہمارے سسٹم جو ہیں، ہمارے کچھ سیلز باڈی کے ایسے ہیں جن کی ایک خاص عمر ہوتی ہے، اس جیسے ہمارے ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں 120 دن کے بعد ہمارے نئے سیلز بنتے ہیں، ہمارے ہڈیوں کے سیلز جو ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد 3 ہفتے سے لے کے 3 مہینے میں ہمارے ہڈیوں کے آسٹیوسائٹ آسٹیوبلاسٹ جو ہیں وہ ملٹی پلائی ہوتے ہیں، پرانے سیلز کی جگہ نئے سیلز آتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہماری باڈی کی ری ماڈلنگ ہوتی ہے، ہماری باڈی کی گروتھ ہوتی ہے، اور ہماری باڈی جو ہے وہ نئی ہوتی ہے۔ تو اس میں بہت بڑا رول ہے وٹامن سی کا۔ وٹامن سی جو ہے وہ ہمارے کیونکہ واٹر سولیبل ہے، پانی میں حل ہو جاتا ہے، اس لیے وہ ہماری باڈی میں ریٹین نہیں ہوتا، ہماری باڈی میں رکتا نہیں ہے، تو اسے ہمیں کسی بھی ایکسٹرنل سورس سے لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جہاں تک ہم وائٹامن سی کی ریکوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 700 سے 900 ملی گرام جو ہے وہ ڈیلی ہماری ریکوائرمنٹ ہے وائٹامن سی کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس لیے ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ ہماری باڈی کو ریپیئرنگ کی ضرورت ہے۔ ہماری باڈی، اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کس طرح کی ریپیئرنگ، میں نے آپ کو وہ بھی ایکسپلین کر دیا، کیونکہ ہمارے پرانے سیل ٹوٹتے ہیں، نئے سیل بنتے ہیں، ہماری باڈی ریپیئر ہوتی ہے، اور ہماری گروتھ ہوتی ہے۔
اب اگر آپ وٹامن سی کے فارم میں اپنی ہائیڈریشن بھی پوری کر رہے ہیں، اپنا جو ہے وہ اپنی گروتھ بھی کر رہے ہیں، تو آپ میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو وٹامن سی کو اپنا حصہ بنائیں۔ دوسرا جو اہم وائٹامن ہے جو ہمیں رمضان میں لینے کی ضرورت ہے، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھتے ہیں، میں کلینک میں بھی پوچھتے ہیں اور بھی کئی طرح کے سوال ہمارے پاس آتے ہیں کہ میگنیز، آج کل بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس ہے کہ وٹامن میگنیز کے بارے میں ہم کس طرح سے اپنی باڈی میں لیں، کس طرح سے وہ ہماری باڈی کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ میگنیز جو ہے وہ آپ کے لیگامنٹس وہ ہوتے ہیں جو ہماری ہڈیوں کو آپس میں جوڑتے ہیں یا مضبوط کرتے ہیں۔ اب جیسے جو کمر میں جو لیگامنٹ ہے، جیسے آپ کی گردن سے شروع ہوتا ہے، آپ کی ٹیل بون تک جاتا ہے، اس کو پوسٹیریئر لانگیٹیوڈنل لیگامنٹ کہتے ہیں۔ ان سب کا اور تمام جوڑوں میں، کیونکہ جہاں جہاں بھی جوڑ ہیں وہاں پہ لیگامنٹس موجود ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ پوری باڈی کے جوڑوں کے لیگامنٹس میں میگنیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ میگنیز ہمارے تمام جو ہے لیگامنٹس کو اسٹرینتھ دیتا ہے۔ میگنیز حاصل کرنے کا سمپل سا ڈائٹ سے، دیکھیں وائٹامنس کھانے کے بجائے ہم اپنی ڈائٹ میں، اللہ تعالیٰ نے بڑی مقدار میں ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میگنیز تمام براؤن، جیسے براؤن بریڈ میں ہے، براؤن پاستا آپ لیتے ہیں اس میں ہے، کھجور میں آپ کو ملے گا، اس کے علاوہ براؤن رائس میں آپ کو ملے گا، نٹس میں آپ کو ملتا ہے، انجیر میں آپ کو ملتا ہے، اور آپ کو گرینری ویجیٹیبلز میں ملتا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ اس میں ہم نیچرل ڈائٹ کی طرف رہیں۔ دیکھیں ناظرین، اگر ہم اپنی نیچرل ڈائٹ کی طرف رہتے ہیں، وائٹامنس میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا لیول مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ اس کا لیول مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ بار بار بلڈ ٹیسٹ کرائیں۔ اس مہنگائی کے زمانے میں ہر 2 دن کے بعد تو آپ لیب میں ٹیسٹ کرانے نہیں جائیں گے۔ آپ نے جس طرح سے بھی اگر آپ ڈائٹ کی فارم میں کوئی بھی وائٹامن لیتے ہیں، ایون کہ کیلشیم کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں، کیلشیم، اور سب سے بڑی بات ایک چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب ہم ڈی ہائیڈریشن کی بات کرتے ہیں، رمضان کی بات کرتے ہیں، تو اس میں جو سب سے زیادہ پرابلم آتا ہے ڈی ہائیڈریشن سے، وہ ہمارا الیکٹرولائٹ بیلنس آؤٹ ہوتا ہے۔ الیکٹرولائٹ بیلنس سوڈیم، پوٹیشیم، کیلشیم، میگنیشیم، یہ سارے جو ہیں الیکٹرولائٹس ہیں۔ یہ ہمارے مسلز کو جو ہے وہ اسٹرینتھ دیتے ہیں، باڈی کے ہر مسلز کے لیے ضروری ہے، پورے میٹابولزم کو چلانے کے لیے ضروری ہے۔ تو جب پانی کم ہوتا ہے تو یہ سارے الیکٹرولائٹ بیلنس ہمارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو کیلشیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہمارے مسلز کے لیے، پوٹیشیم بہت ضروری ہے ہمارے دل کے لیے۔ آپ کو چاہیے کہ یہ ساری چیزیں آپ نیوٹریشن کی فارم میں، آپ بیلنس ڈائٹ کی فارم میں جو ہے وہ اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ بیلنس ڈائٹ میں آپ کو تمام میکرو نیوٹرینٹس میں آپ کی فیٹ ہے، پروٹین ہے، کاربوہائیڈریٹس ہیں، ان کو اپنے غذا کا حصہ بنائیں۔ اس کے علاوہ مائکرو نیوٹرینٹس کہتے ہیں وائٹامنز اور منرلز کو۔ تو وائٹامنز اور منرلز کے بارے میں ہم نے آج بات کی، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آپ اپنے وائٹامنز کو، کس طرح سے آپ اپنے منرلز کو اپنی خوراک کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے کیلشیم کا، کیلشیم آپ کو ڈائٹری فارم میں اگر لینا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ دودھ کی فارم میں لیں۔ اگر آپ کو دودھ کے اگر فارم میں نہیں لے سکتے، تو اگر آپ کو الرجی ہے تو آپ دہی لے سکتے ہیں، دودھ کی بنی ہوئی پریپریشن لے سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو آپ اپنی خوراک کا حصہ بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف جائیں گے۔ یہ ہیلدی لائف اسٹائل نہ صرف آپ رمضان میں کر سکتے ہیں، بلکہ یہ آپ تھرو آؤٹ دا ایئر یہ آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آئی ہوپ کہ آج کا سیگمنٹ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور جتنا ہو سکے اس سیگمنٹ کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمیں میٹرو ٹی وی کو اور نور سحر ٹرانسمیشن کی ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ بیک ٹو نور سحر، اور ہم ابھی بریک پر گئے تھے۔ بریک سے واپس آنے کے بعد ہم کچھ اپنے اور سیگمنٹس کی بات بھی کریں گے جو کہ کل آن ایئر ہو چکے، اور ہمیں بہت ہی اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے۔ ان میں سے ایک سیگمنٹ کا نام ہے علم و آگاہی۔ جی اظہر، آپ بتائیے کہ ہمیں کس طرح کا جو ہے فیڈ بیک مل رہا ہے جی اس سونیا اور سیگمنٹ کے ناظرین لیے؟ کرام، علم و آگاہی جو سیگمنٹ ہیں، جو کہ فیصل علی بلوچ صاحب علم، شخصیت اور علم کا ایک سمندر کہنا چاہیے، ڈاکٹر نسرین صاحبہ، ان کی باہمی گفتگو جو علم کے حوالے سے ہوتی ہے، اور خصوصاً بالخصوص اس پہ فوکس کیا گیا ہے فیصل علی بلوچ صاحب نے اور ڈاکٹر نسرین صاحبہ نے جو فوکس کیا ہے وہ ہمارے سونیا نوجوان طبقے کو فوکس کیا ہے، کیونکہ نوجوان ہی ہیں جو کسی ملک کا سرمایہ اور مستقبل ہوا کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس سیگمنٹ کے حوالے سے جو کہ علم و آگاہی ہے، ہمیں سونیا اتنا اچھا فیڈ بیک ہمارے ناظرین کی جانب سے موصول ہو رہا ہے، جس سے ہمارے بہت حوصلے بھی بڑھ رہے ہیں، اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارے ناظرین ہماری جو کاوش ہے علم و آگاہی جو ہمارا سیگمنٹ ہے، اس کاوش کو اتنی زیادہ پذیرائی سے نواز رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اظہر، یہ جو ہماری
ہماری یہ جو سلائیڈ چل رہی ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں، جو آواز خلق کے حوالے سے فاؤنڈیشن ہے. آواز خلق فاؤنڈیشن ناظرین کرام فیصل علی بلوچ صاحب کی قیادت میں ایک ایسا مشن ہے جو سفید پوش لوگوں کے لیے اس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے کہ سفید پوش لوگ سونیا وہ ہوتے ہیں جو اپنی زبان سے نہ کچھ طلب کر سکتے ہیں نہ کچھ کہہ سکتے ہیں. تو آواز خلق فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے فیصل علی بلوچ صاحب ان سفید پوش لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں کہ جن کو اشد ضرورت ہوتی ہے مدد کی، مگر سونیا وہ خود سے کچھ کہہ نہیں سکتے. ہم تمام جو مخیر حضرات ہیں ہم ان سے یہ چاہیں گے کہ وہ آگے بڑھیں اور آواز خلق فاؤنڈیشن کا نمبر بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. جی بالکل، جی ہاں نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ اسکرول کر رہے ہیں. جتنے بھی مخیر حضرات ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ اپنا دل کھول کے ان کو امداد دیجیے آواز خلق کو، تاکہ ہم ان لوگوں کی مدد زیادہ سے زیادہ کر سکیں جو کہ منہ سے تو خود کچھ نہیں بولتے، لیکن ہم کیونکہ بحیثیت قوم ہمیں ہماری ذمہ داری بنتی کہ ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں. اور سونیا یہ جو آواز خلق فاؤنڈیشن ہے ناظرین کرام، اس کا نام ہی اتنا پیارا ہے اور نام ہی اس کے تمام مفہوم اور مقصد کی وضاحت کرتا ہے. آواز خلق یعنی جو خلق خدا ہے اس کی آواز ہے یہ آواز خلق فاؤنڈیشن. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی مخیر حضرات ہیں وہ آواز خلق فاؤنڈیشن کی طاقت بنیں گے، اس کی قوت بنیں گے انشاءاللہ. تو اچھا سونیا اب مجھے بتائیے گا کہ ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے تھوڑا سا جو ایک نعت خوانی کا ایک ماحول ہوتا ہے خاص، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حاجی محمد ناصر یامین صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ہم ان سے نعتیہ کلام بھی ہم لینا چاہیں گے. اچھا حاجی محمد ناصر یامین صاحب، ہمارے ملک میں ماشاءاللہ بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں. اردو تو اپنی قومی زبان ہے ہی، لیکن تمام ہمارے ملک کی جو زبانیں ہیں وہ اپنی جگہ پر بڑی پیاری اور بڑی میٹھی ہوا کرتی ہیں. تو ایک نعتیہ کلام ہمیں آپ سنائیے گا ہماری کسی جو ہماری علاقائی زبان ہوتی ہے، خصوصاً پنجابی زبان ہماری. جی بہت شکریہ. جی میں پیش کر رہا ہوں کہ جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کس کس نے مدینے جانا، اس نے بھی مدینے جانا، اس نے بھی مدینے جانا، میں نے بھی مدینے جانا، رل مل کے مدینے جانا، سب نے ہی مدینے جانا. جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے